عمران خان صاحب کو ایک دفعہ پھر ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ آدھی رات کو یہ خبر آئی ہے، تقریباً 12:30 پونے 1 بجے رات کو یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو پمز ہاسپٹل جو ہے وہ لے جایا گیا۔ دوسری مرتبہ دوبارہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے اور پمز ہاسپٹل کی جانب سے اس مرتبہ باقاعدہ پریس ریلیز آئی ہے۔ پچھلی مرتبہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو کئی دن تک جو ہے ایکچولی اس کے بارے میں کوئی پریس ریلیز نہیں آئی تھی، کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ اس مرتبہ باقاعدہ طور پہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کی ECG ہوئی ہے جناب، ان کی ایکو کارڈیوگرافی ہوئی ہے۔ بھارت کی ریاست جھارکھنڈ کے دارالحکومت رانچی کے قریب ایک نجی چارٹر طیارہ جناب حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا ہے۔ ایک اور جہاز جو ہے وہ بھارت کے اندر گر گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آدھی رات کو بڑی خبر آئی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، یہ خبر ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلی خبر جو میرے خیال میں ڈسکس کرنے سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک دفعہ پھر ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ آدھی رات کو یہ خبر آئی ہے، تقریباً 12:30 پونے 1 بجے رات کو یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو پمز ہاسپٹل جو ہے وہ لے جایا گیا۔ دوسری مرتبہ دوبارہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے اور پمز ہاسپٹل کی جانب سے اس مرتبہ باقاعدہ پریس ریلیز آئی ہے۔ پچھلی مرتبہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو کئی دن تک جو ہے ایکچولی اس کے بارے میں کوئی پریس ریلیز نہیں آئی تھی، کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ اس مرتبہ باقاعدہ طور پہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو کل، میں ایکچولی اس کو پڑھ دیتا ہوں، ساتھ ساتھ انگلش میں پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ تشریح بھی کرتا ہوں ساتھ۔ میڈیکل کیئر اپڈیٹ: مسٹر عمران احمد خان نیازی، سینٹرل جیل اڈیالہ۔ Mr. Imran Ahmed Khan Niazi, son of Ikramullah Khan Niazi, aged 74 years, was brought to PIMS for following up eye treatment, that is second dose of anti-VEGF intravitreal injection on 24th February 2026. یعنی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آج ہی کے دن جو ہے رات کے وقت 24، اب یہ لکھا ہوا ہے 24 فروری 2026، یعنی کہ آج ہی عمران خان صاحب کو جو ہے، میں تو ٹیکنیکلی یہی سمجھ رہا ہوں کہ 12 بجے کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لایا گیا ہے، کیونکہ اس پہ ڈیٹ جو ہے وہ 24 فروری یعنی کہ آج کی تاریخ لکھی گئی ہے، اور ان کو جناب آئی ٹریٹمنٹ کے لیے لایا گیا۔ Prior to the procedure, he was examined by a board of specialist consultant cardiologist who has performed echocardiography and ECG. Results normal, and consultant physician Mr. Imran Khan was found to be clinically stable. عمران خان صاحب کی ECG ہوئی ہے جناب، اور ان کی ایکو کارڈیوگرافی ہوئی ہے اور وہ نارمل آئی ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب کلینکلی جو ہے وہ بالکل سٹیبل تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی، آفٹر obtaining informed consent and under standard monitoring, precautionary measures and protocols in the operation theatre, he was injected with second dose of intravitreal injection of anti-VEGF under guidance of microscopy by consultant of ophthalmologist and consultant vitreoretinal surgeon of PIMS and Al Shifa Eye Hospital. The procedure was performed as a day case surgery. کہ جی عمران خان صاحب سے جو ہے وہ زبانی طور پہ پہلے اجازت لی گئی، انہوں بتایا گیا کہ جناب آپ کے ساتھ جو ہے ہم یہ پروسیجر کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ انجیکشن لگایا گیا۔ یہ وہی انجیکشن ہے جو پہلے ایک دفعہ انہیں لگ چکا ہے، اب یہ دوسرا انجیکشن لگا ہے، لیکن اس مرتبہ پمز ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ جناب الشفا آئی ہاسپٹل جو ہے اس کے کنسلٹنٹ بھی وہاں پہ اس موقع پہ موجود تھے۔ During the course of his stay, he remained vitally stable before, during and after the procedure and was discharged along with instructions for care, follow-up advice and the documents. کہ جی اس پروسیجر کے پہلے، دوران اور اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ بڑے اسموتھ طریقے سے ہوا ہے، اور اس کے بعد انہیں جو ہے ڈسچارج کر دیا گیا، اور انہیں احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کیا اختیار کرنی ہے اس کے بارے میں جو ہے انہیں پوری انفارمیشن دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ڈاکومنٹس بھی جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اب یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ موسٹ پرابلی شاید ان کی جو ٹیسٹ رپورٹس ہوں گی شاید وہ عمران خان صاحب کو دی گئی ہیں۔ اب 2-4 چیزیں ہیں سارے معاملے کے اندر۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے پہلے جو ڈیٹ آئی تھی، جو شاید ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے کسی شو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی عمران خان صاحب کو 25 تاریخ کو جو ہے وہ ہاسپٹل لے جایا جائے گا۔ سو یہ بیسکلی ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ رات کے وقت غالباً ان کو جو ہے وہ ہاسپٹل لایا گیا ہے۔ اب میں نے اس وقت جب یہ بات آئی تھی کہ جی یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی 25 تاریخ کو انہیں ہاسپٹل لے جایا جائے گا، تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ اگر اتنی فائنل ڈیٹ دے رہے ہیں تو کیا پتہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ ہاسپٹل کے باہر ہی آ کے بیٹھ جائیں کہ جناب آج کے دن جو ہے عمران خان صاحب کو لے جایا جائے گا۔ تو وہ ایک دن پہلے ہی جو ہے عمران خان صاحب کو ہاسپٹل کا وزٹ کروا دیا گیا، اور رات کے وقت جو ہے انہیں کروایا گیا۔
ٹوٹلی اس کو جو ہے وہ خفیہ رکھا گیا. پہلے میڈیا کو جو ہے بالکل بھی انفارمیشن نہیں تھی. یہ باقاعدہ طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 12:30 پونے 1 بجے کے آس پاس جا کے جو ہے وہ یہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. اور موسٹ پرابلی جب وہ ان کا پورا ٹور ہو گیا ہے اور وہ جب ہاسپٹل سے ہوا ہیں تو اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی گئی. اب اس پریس ریلیز کے مطابق عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے جو ہے وہ کوئی شخص وہاں پہ موجود نہیں تھا. اس کے بارے میں یہ پریس ریلیز بالکل خاموش ہے. یا پھر جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یا ان کی بہنوں کی جانب سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ جی ان کی بہنوں میں سے یا ان کے رشتہ داروں میں سے ان کی فیملی میں سے کوئی وہاں پہ ہو, اس کے بارے میں بھی یہ پریس ریلیز جو ہے وہ بالکل خاموش ہے. ابھی ظاہری بات ہے ابھی دن جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ ریاکشن کیا دیتی ہیں. میرے خیال میں آج کا دن ہمیں ویسے ہی پتہ لگ جائے گا, کیونکہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا جو ہے وہ دن ہے. منگل کے دن جو ہے ان کی فیملی کی ملاقات ہوتی ہے. اور آلریڈی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 6 نام جو ہے وہ فہرست میں ڈال چکی ہے, جس میں سلمان اکرم راجہ نے یہ لسٹ دی ہے. اور اس میں بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, شفقت اوان, فیصل ملک, نعیم حیدر پنچوتا اور فتح اللہ برکی کے نام جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں. ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے شاید بیرسٹر گوہر سے جو ہے یہ ملاقات کی پرمیشن جو ہے انہیں مل جائے. اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی جو اپنی فیملی ہے اور بشرا بیوی کی جو فیملی ہے وہ بھی آج اڈیالہ جیل جو ہے وہاں پہ آئیں گے. اور اوبیسلی پھر میرے خیال میں جب میڈیا ٹاک کریں گے اور تب تک یہ انفارمیشن جو میں بھی آپ کو دے رہا ہوں یہ ظاہری بات ہے ان تک بھی پہنچ چکی ہوگی. اس کے بعد ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے اس کے اوپر پتہ لگے گا. اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب نے جناب کل بڑی ایک دھواں دار قسم کی جو ہے وہ تقریر کی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کافی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں, جس میں ایک دفعہ پھر انہوں نے فوج کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے, ان کو نشانہ بنایا ہے. اپنے تقریر میں کہتے ہیں جی کچھ ٹاؤٹس جن کا میرے بھائی امجد نے ابھی ذکر کیا, وہ امجد صاحب کو پہلے ان سے تقریر کر رہے تھے, انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے, ان پر آپ نے اپنا اسٹیمنا بالکل بھی ضائع نہیں کرنا, ہماری اصلی لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے. سو ڈائریکٹلی انہوں نے نام لے کے جو ہے ایک دفعہ پھر فوج کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے. انہوں نے جب یہ ساری باتیں کی تو وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ کافی تالیاں وغیرہ بھی بجائی گئیں. انہوں نے کہا جی فوکس صرف اس پر رکھنا ہے, فوکس ایک پر رکھنا ہے, ہمارا مقابلہ اس سے ہے جس نے ہمارے لیڈر عمران احمد خان نیازی کو ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے. میری لڑائی اس سے ہے جس نے 8 فروری 2024 کو میرے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا. میری لڑائی ان سے ہے جنہوں نے 17 سیٹوں سے ایک کرپٹ 2 نمبر اور نااہل ٹولہ ہم پر مسلط کیا. انہوں نے جو ٹاؤٹ چھوڑے ہوئے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں, یہ کرسی چاہتے ہیں, یہ کرسی مجھے چاہیے ہی نہیں. یہ جنگ, یہ لڑائی عمران خان کے نظریے کی ہے. عمران خان نے ایک مڈل کلاس لڑکے کو وزیر اعلیٰ بنایا تو جتنے بھی ایلیٹ مافیا ہیں اس کو یہ چیز پسند نہیں, لیکن عمران خان نے ہمیں وہ موقع دیا ہے, یہ کرسی مجھے عمران خان نے دی ہے. نوجوانوں یہ لڑائی ہم سب کی ہے, اگر میں ہارا تو آپ سب ہار جاؤ گے, اگر میں جیتا تو آپ سب جیت جاؤ گے. ہم سب نے لڑنا ہے آئین اور قانون کے لیے, حقیقی جمہوریت کے لیے, عمران خان کے لیے, عمران خان کے نظریے کے لیے. ہم پرہم جدوجہد کریں گے. ہم اپنے امن فورس کو چیئرمین عمران خان کی رہائی کے لیے بنانے جا رہے ہیں, انشاءاللہ بنائیں گے بھی, اور اس کے ذریعے اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو رہا بھی کروائیں گے. تو یہ جناب سہیل آفریدی صاحب جو ہے ایک دفعہ پھر گرجے اور برسے ہیں اور ایک دفعہ پھر سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے تنقید کی ہے. اب پچھلے دنوں جو ہے وہ تھوڑا سا سافٹ ہو گئے تھے, ان کی میل ملاقات بھی ہوئی تھی کور کمانڈر پشاور کے ساتھ, جو ہے ایک جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک میٹنگ تھی وہ انہوں نے اٹینڈ بھی کی تھی. وزیر اعظم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو پاکستان تحریک انصاف کے, میں نے آپ کو اس وقت بھی یہ بات کہی تھی اپنے ویلاگس کے اندر کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا بہت پریشر ہے ان کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے جو کچھ کہا جاتا ہے اس کا بھی بہت پریشر ہے. سو میرے خیال میں اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے گیئر جو ہے وہ دوبارہ چینج کرنا پڑے گا. میں سافٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر میں سافٹ ہوتا ہوں تو اس کی وجہ سے کارکن جو ہے وہ میرے پہ تنقید بہت کرتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ بیسکلی ایک کلچر ڈیولپڈ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ان کا لونڈا لپاڑا کوئی یوٹیوبر جو ہے اگر کوئی 4 باتیں کر دے تو اس کی وجہ سے وہ ایک دم جو ہے بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ریاکشن جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو بالکل ویسی صورتحال جو ہے یہاں پہ بھی دیکھنے میں آئی ہے. اس کے علاوہ بھارت کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بھارت کی ریاست جھارکھنڈ کے دارالحکومت رانچی کے قریب ایک نجی چارٹر طیارہ جناب حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا ہے. ایک اور جہاز جو ہے وہ بھارت کے اندر گر گیا ہے. اس مرتبہ یہ چارٹر طیارہ تھا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق طیارے میں عملے کے ارکان سمیت 7 افراد جو ہے وہ سوار تھے, جن میں سے ایک جو ہے وہ اس حادثے کے نتیجے میں ہلاک ہو گیا. طیارہ رانچی کے قریب ایک نواحی علاقے میں گرا, جس کے فوراً بعد مقامی انتظامیہ اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں. پولیس اور ریسکیو کام کی جانب سے علاقے کو گھیرے میں لے کر امدادی کارروائیوں کا آغاز کیا گیا تاکہ طیارے میں موجود مسافروں کی جان بچائی جا سکے. ذرائع کے مطابق طیارے نے پرواز بھری ہی تھی کہ کچھ دیر بعد ان کا رابطہ جو ہے کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو گیا اور وہ ہنگامی لینڈنگ کی کوشش کے دوران زمین پر آ گرا. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے طیارے کو گرتے ہوئے دیکھا, جس کے بعد زوردار دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی.
सिविल एविएशन हुकाम ने वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया है ताकि हादसे की असल वजूहात और तैयारे में पैदा होने वाली फ़नी ख़राबी का पता जो है वो भी लगाया जा सके। यहाँ पे जो उनका एविएशन सेक्टर है भारत का, सिर्फ कहानी जो है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। एक और इनके लिए शर्मिंदगी का मुकाम है, और खलीज टाइम्स और मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स ने एक्चुअली ये रिपोर्ट किया है कि भारतीय फ़िज़ाइया का एक लड़ाका तैयारा, जो हमने कल अपने एक वीलॉग में हमने आपको बताया था कि वो तेजस तैयारा जो है वो तरबीती प्रवास के ऊपर था, जिसमें वो गिर कर जो है वो क्रैश हो गया और तबाह हो गया। ये तीसरा तैयारा है तेजस का जो पिछले तकरीबन साल डेढ़ साल के अंदर जो है वो गिरा है। तो उसके बाद अब ये ख़बर सामने आई है कि उसके बाद पूरा जो तेजस का इनका जो एक जहाज़ों का जो फ्लीट है उसे जनाब ग्राउंड करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और उसकी वजह से क्योंकि एम्बैरसमेंट इतनी हो रही है, तेजस तैयारे इनके जो है वो गिरते जा रहे हैं, तो अब उन्होंने उसे ग्राउंड करने का फ़ैसला कर लिया है। और जो जहाज़ गिरा है उसकी इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि मुश्तबा ब्रेक फेल होने के बाद जो है तैयारे के एयर फ्रेम को बड़ा नुकसान पहुंचा। जंगी तैयारे ने हादसे से कबल तरबीती परवाज में हिस्सा लिया था। ये अड्डे की तरफ वापस आ रहा था, हवाई अड्डे की तरफ वापस आ रहा था, जब उसका सिस्टम ख़राब हो गया जिससे पायलट को बाहर निकलना पड़ा। उसके बाद 30 तकरीबन जो जहाज़ हैं भारत ने उन्हें ग्राउंड कर दिया गया है। कितनी बड़ी एम्बैरसमेंट है ये कि वो तेजस तैयारे जो जिनको ये एक्चुअली समझते हैं कि जी हमारा बड़ा ज़बरदस्त लड़ाका तैयारा है, उसे उन्होंने अब ग्राउंड कर दिया है। और पूरा का पूरा फ्लीट जो है उसे ग्राउंड कर दिया गया और कहा गया कि जी पहले इसकी चेकिंग होगी, इसको चेक करेंगे, उसके बाद जो है वो अब ये दोबारा इसको अलाउ करेंगे। ये जो 3 जहाज़ इनके गिरे हैं, इसमें से पहला हादसा जो है वो मार्च 2024 में जैसलमेर में हुआ था, जबकि दूसरा हादसा नवंबर 2025 में दुबई एयर शो के दौरान जो है हुआ था, जब इनका सबके सामने जो है वो जहाज़ नीचे गिर गया था। तो ये इंडिया के लिए जो है वो एक और एम्बैरसिंग सिचुएशन जो है वो सामने आई है। इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी जो हैं वो शामिल करते हैं, और ख़बर ये है कि जनाब मोहम्मद मालिक साहब ने कल रात को एक अपने प्रोग्राम के अंदर जो है ख़बर दी है। उन्होंने कहा जी इतलात हैं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने अपनी पार्टी की क़यादत की बहुत क्लास ली है, और ख़ास तौर पर वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की जो है वो उन्होंने क्लास ली है। और नाराज़गी की वजह ये कही है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर कराची के हवाले से जो तनकीद की जाती है, और ख़ास तौर पर जब कराची के लाहौर से मुआवजा किया जाता है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ हो रहे हैं। इतलात के मुताबिक मीटिंग में ये कॉमेंट्स भी आए कि आपके पास किस चीज़ की कमी है, पैसे की है या इख्तियार की कमी है, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि जी मेरी इतलात के मुताबिक जरदारी साहब ने दोनों लीडरान यानी कि वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को 3 माह दिए हैं कि हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए कि ग्राउंड पर कितना फ़र्क पड़ता है और लोगों की शिकायत कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी मीटिंग के दौरान जरदारी साहब ने यह भी कहा कि अगर यहाँ पर सड़कें आहिस्ता बनती हैं तो मोहसिन नकवी से पूछ लो कि 60 से 65 दिन में अंडरपास कैसे बनता है, हाईवे कैसे बनती है, और मुझे यहाँ पर इस्लामाबाद की तरह सड़कें चाहिए। इसके अलावा ये भी फैसला हुआ कि 28वीं तरमीम में नए सूबे की कोई बात नहीं सुनेंगे। साथ ही बात जो है वो गवर्नर सिंध के बारे में भी हुई कामरान टिसोरी के हवाले से, और ये बात भी हुई कि अगर हुकूमत को 28वीं तरमीम पर हमारी कोई सपोर्ट चाहिए तो हम फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब गवर्नर जो है वो तब्दील होगा। तो जरदारी साहब जो हैं वो गवर्नर सिंध जिनका ताल्लुक MQM से है उनसे काफ़ी हद तक नाराज़ हैं, और वो ये चाहते हैं कि गवर्नर जो है वो हर सूरत तब्दील हो। तो देखते हैं। कामरान टिसोरी साहब जो हैं वो बाय द वे 45 दिन की जो है वो लॉन्ग लीव के ऊपर चले गए हैं ऑलरेडी, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है, मतलब मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार ये बात कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत नाराज़ थे, तो इस वजह से फ़िलहाल कूल ऑफ करने के लिए जो है वो 45 दिन की छुट्टी के ऊपर जो है वो चले गए हैं। इसके अलावा जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस ने DI खान के अंदर जो है वो एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, उसमें 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जहाँ पे दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला थी। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद जो है वो 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर की सरहदी इलाके चेतगी दस्तक में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। हमलावरों ने फायरिंग के बाद 2 गाड़ियों को भी जो है वो आग लगा दी। पुलिस राय के मुताबिक वाक़या पंजगोर शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर पेश आया, जहां हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और फरार हो गए। जाँ बहक अफराद में से 2 अफराद की शनाख्त दाऊद वल्द ओसजान और सलीम वल्द हाजी फैज़ मोहम्मद के नाम से हुई है, जो सरहदी गाँव नक्कर के रिहायशी थे। बकिया 4 अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। जाँ बहक अफराद की लाशें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जहाँ तिब्बी अमले ने उनकी मौत की तस्दीक की है। इसके अलावा इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं उनके लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए M टैग जो गाड़ियों के ऊपर पहले लगता था, अब उसका एक सेकंड राउंड जो है वो शुरू होने लगा है, और अब जो है वो मोटरसाइकिलों के ऊपर भी जो है अब M टैग जो है वो लगेंगे, और 28 फरवरी तक की जो है वो डेट दी गई है कि अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो आप M टैग लगाएं।
ڈی جی ایکسائز عرفان میمن کے مطابق 1 مارچ سے اسلام آباد میں بغیر ایم ٹیگ موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہیں ہوگی اور بغیر ایم ٹیگ موٹر سائیکلز کو تھانے منتقل کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں اب تک 2000 سے زائد موٹر سائیکلز کو ایم ٹیگ جاری کیے گئے ہیں. شہریوں کی سہولت کے لیے چھٹی کے روز بھی ایم ٹیگ سینٹرز جو ہیں وہ کھلے رہیں گے اور موٹر سائیکلز مالکان کے لیے ایم ٹیگ سینٹرز پر اضافی عملہ جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک خبر جو ہے وہ اب ذرا کچھ کرکٹ کے میدان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستان کا جناب آج ایک بڑا میچ ہونے جا رہا ہے. سپر 8 مرحلے کا ان کا پہلا میچ ہے انگلینڈ کے خلاف اور پاکستان کے لیے اوبیسلی پہلا تو نہیں، یہ دوسرا میچ ہے کیونکہ پہلا میچ جو نیوزی لینڈ کے خلاف تھا وہ بارش کی نظر ہو گیا، تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ دوسرا میچ ہے. اس میں سے پاکستان کو جو ہے وہ 1 پوائنٹ ملا تھا اور پاکستان کے اس کے بعد انگلینڈ اور سری لنکا کے ساتھ میچز ہیں. اب یہ میچز پاکستان کے لیے جیتنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اگلے مرحلے کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کر سکے. اب اس سلسلے میں آج کل جو ہے وہ صاحبزادہ فرحان جو پاکستان ٹیم کے اوپنر ہیں انہوں نے جو ہے وہ پری میچ پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ٹاپ آرڈر کو اننگز کو لمبا لے کر چلنا ہے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں. بولنگ ہماری اچھی ہو رہی ہے، سینچری بنانے سے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، سب کو ذمہ داری لینی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اوپنر نے کچھ نہیں کیا تو نیچے بھی سکور نہ ہو. میری کوشش ہوتی ہے کہ اننگز کو میں لمبا لے کر چلوں. سو لیٹس سی پاکستان جو ہے آل دا بیسٹ ٹو دا گرین شرٹس وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ انڈیا کے حوالے سے ہے اور وہ اس لیے ان کے لیے پریشان کن ہے وہ کیونکہ ویسٹ انڈیز اور زمبابوے کے درمیان جو کل میچ ہوا ہے اس میں ویسٹ انڈیز نے جناب زمبابوے کو 107 رن سے بآسانی شکست دی ہے. بڑے مارجن سے انہوں نے شکست دی ہے. پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز نے مقررہ اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان کے اوپر 254 رن سکور کیے. اندازہ کریں آپ ذرا 254 رنز T20 میچ کے اندر، یہ کسی بھی T20 ورلڈ کپ کے اندر سیکنڈ ہائی سکور ہے جو بنایا گیا ہے، جو ویسٹ انڈیز نے جو ہے یہ سکور کیا ہے. اور جواب میں اس مرتبہ زمبابوے کی ٹیم جو ہے وہ پرفارمنس نہیں دکھا سکی جو اس سے پہلے انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف بھی دکھائی تھی. اس مرتبہ وہ پرفارمنس جو ہے وہ نظر نہیں آئی اور ایک بڑے بھاری مارجن سے جو ہے وہ زمبابوے کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اب ہوا یہ ہے کہ ان کے گروپ کے اندر بیسکلی ساؤتھ افریقہ، انڈیا، ویسٹ انڈیز اور زمبابوے، یہ 4 ٹیمیں اس کے اندر شامل ہیں. اب ساؤتھ افریقہ سے جو ہے بڑے مارجن سے انڈیا آلریڈی ہار چکا ہے. یہاں پہ ویسٹ انڈیز نے اور بڑے مارجن سے جو ہے وہ زمبابوے کو ہرا دیا ہے. تو اب آئندہ کے میچز کے لیے انڈیا کے لیے اپنے باقی میچز تو جیتنا ضروری ہے ہی ہے، لیکن مارجن کو بھی سنبھالنا پڑے گا کیونکہ نیٹ رن ریٹ جو ہے وہ انڈیا کا اس وقت -3.8 کے اوپر جا چکا ہے، جبکہ ویسٹ انڈیز نے یہ جو اتنے بھاری مارجن سے زمبابوے کو ہرایا ہے اس کا رن ریٹ جو ہے وہ 5.35 کے اوپر جا چکا ہے. تو اوپر کی جو 2 ٹیمیں ہیں وہ اس وقت انڈیا سے اوپر جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ اور ویسٹ انڈیز جو ہیں وہ آلریڈی اوپر آ چکے ہیں. تو آگے کے میچز کے اندر جو ہے وہ انڈیا کے لیے ایک بڑا مشکل ٹاسک جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف اس میچ سے پہلے انہوں نے انڈیا والوں نے جو ہے وہ ایک مزاحیہ قسم کا جو ہے اپنی طرف سے ایک ایڈ بنایا تھا جس کے اندر ایک دکھایا گیا تھا کہ ایک بندہ جو ہے اس نے انڈین جرسی پہنی ہوئی اور ایک اور بندہ ہے اس نے ساؤتھ افریقہ کی جرسی جو ہے وہ پہنی ہوئی تھی. تو اس کے اندر جا کے جو ہے وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اسے کہتا ہے جی کپ تو ہم ہی لے کے جائیں گے، سپر 8 کے میچ میں بھی ہم آپ کو ہرائیں گے، کپ بھی ہم لے کے جائیں گے، فی الحال آپ یہ کپ کیک کھائیں. اس کو کیک کا پیس دیتا ہے اور کہتا ہے جی آپ یہ کپ کیک جو ہے وہ کھائیں. بعد میں جو ہے جنوبی افریقہ نے انڈیا کو ہرا دیا، اس ایڈ کے آنے کے بعد جو ہے انہوں نے ہرا دیا. تو اب اس ایڈ کو جہاں سے ایکچولی اس کو ریلیز کیا گیا تھا وہاں سے انہوں نے وہ ایڈ ہی جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ لوگوں نے اتنا مذاق اڑایا ان لوگوں کا کہ جی تم لوگ کتنے کو غرور سے بھرے ہوئے لوگ ہو کہ تم لوگوں کے دماغوں سے جو ہے یہ بھوسا جو ہے وہ اترتا ہی نہیں ہے. اب انہوں نے شرمندہ ہو کے جو ہے اس ایڈ کو ہی وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے، ہم نے آپ کو اپنے پچھلے کسی ویلاگ میں ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ انگلینڈ اور ویلز کرکٹ کلب نے واضح کیا ہے کہ مارچ میں ان کی جو ایک لیگ کے حوالے سے نیلامی ہونی ہے دا 100، اس میں جو نیلامی ہونی ہے تو اس میں خبر یہ آئی تھی کہ جناب 4 ایسی ٹیمیں ہیں جن کا تعلق ایکچولی آئی پی ایل کے مالکان سے بنتا ہے. آئی پی ایل کے اندر ان کی وہاں پہ آئی پی ایل میں بھی ٹیم ہے اور یہاں پہ 4 ٹیمیں ایسی ہیں جن کے جو ہے وہ سیم مالکان ہیں. تو انہوں نے خبر یہ آئی تھی کہ جناب پاکستانی پلیئرز کو جو ہے وہ نہیں خریدیں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ایک پالیسی اپنی بنا لی ہے کہ وہ پاکستانی پلیئرز کو نہیں خریدیں گے. یہ بات میڈیا کے اندر آ گئی اور جب سے میڈیا کے اوپر آئی ہے تو اس کے بعد انگلینڈ کے اندر جو ہے بڑی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ کس قسم کی ان کی ذہنیت ہے کہ جی کیونکہ ایک شخص کا تعلق فلاں ملک سے ہے تو اس لیے ہم جو ہے اسے اپنی ٹیم میں شامل نہیں کریں گے. تو اس کے اوپر جو انگلش کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے بڑا سخت اپنا سٹانس لیا ہے اور انہوں نے خبردار کیا ہے اور خط لکھ کر تمام ٹیموں کے مالکان کو جو ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس قسم کا امتیازی سلوک جو ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں ہوگا
اور ای سی بی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ توقع رکھتے ہیں کہ تمام 8 ٹیمیں اس بات کی عکاسی کریں کہ دی 100 دنیا بھر کے کھلاڑیوں کے لیے ایک کھلا ٹورنامنٹ ہے۔ 11 اور 12 مارچ کو لندن میں ہونے والی نیلامی کے لیے مجموعی طور پر 67 پاکستانی کھلاڑیوں جس میں 63 مرد اور 4 خواتین جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہوا ہے۔ نمایاں ناموں میں شاہین شاہ افریدی، شاداب خان، حارث رؤف اور نسیم شاہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ 2025 کے ایڈیشن میں محمد عامر اور عماد وسیم نے اس کے اندر شرکت کی تھی، جو نجی سرمایہ کاری سے قبل یہ آخری سیزن تھا۔ تو اس کے اندر تو پاکستانی پلیئرز جو ہیں وہ شامل ہوئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ٹیمیں جو ہیں دوبارہ انہیں لیتی ہیں یا نہیں لیتی۔ اس کے علاوہ ایک خبر جو ہے وہ ایران کے حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیں گے۔ وہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ جناب امریکہ جو ہے وہ ایک عجیب حرکت وہاں پہ ایران کے اندر ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ بڑے حیران کن طور پہ پراسرار طریقے سے جو ہے وہاں پہ مختلف جو ایرانی شہری تھے ان کے موبائل فونز کے اوپر جو ہے ایک گمنام قسم کا پیغام آیا وہاں پہ، اور اس پیغام میں جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کی جانب سے یہ آیا تھا کہ جی ان کی جانب سے یہ پیغام ہے، اور اس میں لاکھوں ایرانی شہریوں کو اپنے موبائل فون کے اوپر یہ پیغام آیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا جی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ باتوں کے نہیں کام کے آدمی ہے، بس انتظار کرو اور دیکھو۔ تو یہ بیسکلی انفارمیشن وارفیئر کے اندر جو ہے یا پروپیگنڈا بلڈنگ کے اندر جو ہے یہ بھی ایک نیا ٹول ہے جو نظر آ رہا ہے کہ ایک دم ایرانیوں کے موبائل فونز کے اوپر جو ہے وہ یہ ایک پراسرار قسم کا میسج آیا۔ اب یہ میسج آیا کس طرح ہے؟ کیا جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی تھی اس کے سسٹم کو ہیک کر کے اس کے یوزرز کو جو ہے وہ یہ پیغام بھیجا گیا ہے ڈر پیدا کرنے کی خاطر، پینک پیدا کرنے کی خاطر، وی ڈونٹ نو۔ لیکن معاملہ جو ہے وہ دن بدن ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو ہے وہ سیریس ہوتا جا رہا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔